السلام علیکم پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک بہت لمبے انتظار کے بعد آخرکار ہم پھر سے ملنے والے ہیں۔ میں نے اس وقت میں آپ سب کو بہت بہت یاد کیا، اپنے ناولز کو، اپنے ریڈرز کو، ان کے پیارے پیارے کامنٹس کو اور اپنے چینل کو۔ انتظار بہت مشکل تھا پر آخرکار ختم ہی ہو گیا۔ آپ سب جانتے ہیں میرے بورڈ کے ایگزام چل رہے تھے جس وجہ سے میں ایکٹیو نہیں تھی، اور لاسٹ پیپر 31 کو ہے میرا، عید کے بعد پریکٹیکلس ہیں، لیکن میں نے جیسے کہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جون میں ہی واپس آ جاؤں گی، تو ہم جون میں ہی اپنا ناول کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ خیر میرے سارے مشکل پیپر جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں موبائل اٹھا کر دیکھ لیتی ہوں تھوڑا سا۔ میں نے رات کو موبائل اٹھایا اور لٹرلی آئی واز ان شاکڈ۔ کامنٹ سیکشن اور ڈی ایمز اس چیز سے بھرے ہوئے تھے کہ ایپیسوڈ کب آئے گی، آپ کہاں ہیں، آپ مر تو نہیں گئیں، آپ کہاں گم تھیں۔ تو میں نے اپنے پیپر سے ایک مہینہ پہلے ہی پوسٹ لگانا شروع کر دی تھی کہ میرے ایگزام آنے والے ہیں، جس کی وجہ سے میں ایکٹیو نہیں ہوں گی۔ جب میرے پیپرز قریب آئے تب میں نے کمیونٹی پوسٹ بھی لگا دی تھی کہ میں اب جون کے مہینے میں ایکٹیو ہوں گی، کیونکہ میرے امتحان شروع ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے وہاں یہ بھی بڑا بتایا تھا کہ میرے ساتھ انسٹاگرام اور واٹس ایپ چینل پر کنیکٹ رہیں، تاکہ میں ہر اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ جانے حسن کی جو لاسٹ ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کی تھی ریسنٹلی، مطلب میرے جانے سے پہلے جب میں نے ایپیسوڈ اپلوڈ کی تھی، اس کے اینڈ پہ بھی میں نے ایک بڑا سا پیراگراف دیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ میرے ایگزام شروع ہو چکے ہیں اور اب میں جون کے مہینے میں ہی واپس آؤں گی۔ اس کے علاوہ میں نے انسٹاگرام پر سٹوریز لگانا شروع کر دی تھی اپنے پیپر سے کچھ دن پہلے، تاکہ جو لوگ نہیں دیکھ سکے پوسٹ وغیرہ وہ سٹوریز دیکھ لیں۔ سٹوریز پہ بھی مجھے شک تھا کہ کچھ لوگ نہیں دیکھیں گے، پھر میں نے انہیں ہائی لائٹس میں ایڈ کر دیا، اور جب مجھے یہ شک ہوا کہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھیں گے تو میں نے انسٹاگرام پر پوسٹ لگائی۔ اس کے علاوہ میں نے واٹس ایپ چینل پر بھی ایک میسج چھوڑا جس میں نے بتایا تھا کہ میں اب جون کے مہینے میں واپس آؤں گی، میرے ایگزامز شروع ہو چکے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ میری اتنی محنت اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود مجھے اس ٹائپ کے کامنٹس یا میسیجز آنا بنتے تھے۔ اوپر سے کچھ نان سینس لوگ اس پوسٹ کے نیچے جس پر بڑا لکھا ہے کہ میرے پیپرز ہیں، میں 1 ماہ تک ناول نہیں دوں گی اور میرے ساتھ واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر کنیکٹ رہیں، اس پوسٹ کے نیچے ڈھیروں کامنٹس تھے فضول قسم کے۔ بہن جی، اگر آپ نے اتنا دل تھکا کر ہر روز کامنٹ کرنے تھے تو آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے وہ پوسٹ ہی پڑھ لیتی۔ اگر آپ پوسٹ پڑھ لیتی تو آپ کو ضرورت نہ پڑتی اتنے زیادہ بیڈ کامنٹس کرنے کے لیے۔ لاسٹ ایپیسوڈ جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس کے نیچے بھی اچھے خاصے بھاشن دے رہی تھی باجیاں۔ تو بات یہ تھی دراصل کہ اگر آپ لوگوں نے کہا ہے کہ میں نے بار ایپیسوڈ پڑھ لیا ہے اور آپ ابھی تک ایپیسوڈ نہیں دے رہی ہیں، تو میرے خیال سے اگر آپ نے بار ایپیسوڈ پڑھی ہے تو اس ایپیسوڈ کے لاسٹ میں جو میسج ہے وہ بھی آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ میرے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا کہ اگر یہ لوگ ناول ریڈ کر رہے ہیں، اس کے نیچے کامنٹ کر رہے ہیں، پوسٹ پر کامنٹ کر رہے ہیں، تو پھر کیسے یہ لوگ میرا میسج نہیں دیکھ سکے، یا پھر انہیں فرق ہی نہیں پڑتا سامنے والا کیا کہتا ہے یا انہیں پڑھنے نہیں آتا۔ لٹرلی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ سب میں شروع میں پڑھ لیتی، میرے سارے پیپرز اسی ٹینشن میں گزر جانے تھے اور میں نے کچھ نہیں پڑھنا تھا۔ آپ ایک رائٹر کا ناول پڑھتے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ اس سے ہر جگہ کنیکٹ ہو جائیں۔ صرف اس کے ناول پڑھنا آپ پر فرض نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی ہر ایک پوسٹ پڑھیں، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ بہت سے رائٹرز ہیں جو بغیر بتائے کئی مہینے تک غائب رہتے ہیں، اور وہ رائٹرز جو میرے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتے وہ لوگ، ان کے جو ریڈرز ہیں وہ کئی ماہ تک انتظار کرتے ہیں۔ میں نے 1 ماہ پہلے سے بار بتانا شروع کر دیا تھا کہ میرے ایگزام آنے والے ہیں اور ان دنوں میں ایکٹیو نہیں ہوں گی۔ اگر ایک انسان ایکٹیو ہے اور اچانک سے وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے، تو آپ کا کامن سینس اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کریں اور دیکھیں اس نے کچھ نہ کچھ تو پوسٹ کیا ہی ہوگا۔ آپ سب کو میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پتہ تھے، آپ ان اکاؤنٹس کو چیک کر لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ میں کیوں غائب ہوں۔ کچھ لوگوں کے رویے نے مجھے بہت زیادہ ہرٹ کیا، مگر کچھ لوگ جو کہ میرے پیاری ریڈرز ہیں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ رہے، میری ہر پوسٹ پڑھی، اتنا انتظار کیا اور ساتھ ان لوگوں کے کامنٹس کا بھی جواب دیتے رہے جو جان کر بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کہاں ہوں۔ تھینک یو سو مچ آپ سب کے اتنے زیادہ سپورٹ اور پیار کا۔ اب بات کرتے ہیں میرے کم بیک کی۔ اچھا، تو میرا جو لاسٹ پیپر ہے وہ 31 مئی کو ہوگا۔ انشاءاللہ میں 1 جون سے ناول لکھنا شروع کر دوں گی۔ میرے مارسیل کے ریڈرز نے بہت زیادہ انتظار کیا ہے، بہت کوآپریٹ کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے 2 مہینے میں نے اس کا ایپیسوڈ بالکل بھی نہیں دیا تھا اور وہ بہت زیادہ پوچھ رہے تھے کہ ایپیسوڈ کب آئے گی۔ تو تھینک یو سو مچ ان سب کے انتظار کا، اتنے پیار کا، لیکن آپ کا انتظار ہرگز ضائع نہیں جائے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ اس قدر مزے کی ہوگی، آنے والی ایپیسوڈ کے آپ سب کا جتنا بھی انتظار ہے نا وہ بالکل بھی وصول ہو جائے گا، بس وہ فالتو نہیں جائے گا۔ پہلے میں مارسیل کی قسط دوں گی، اچھی خاصی لانگ ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد ہم جانے حسن کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے آنے والے ٹویسٹ اور بانڈ اتنا خوبصورت ہونے والا ہے کہ آپ سب
دنگ رہ جائیں گے. بہت مزے کی ہونے والی ہے. اور میری پوری کوشش یہ رہے گی کہ اس سال میں ہم ان دونوں ناولز کو جلد از جلد ختم کریں, اور اس کے بعد جو میں آنے والے ناولز دوں گی وہ بہت زیادہ مزے کے ہوں گے. جان حسن اور مارسیل کی جگہ لینے والے دونوں ناولز آپ سب کی جان بن جائیں گے. خیر, آپ سب کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے. میں خیر سے 12 کلاس میں ہو چکی ہوں اللہ کے کرم سے, اور یہ آخری سال میری زندگی کا بہت اہم سال ہے. مجھے تین طرح کے امتحانات کی تیاری کرنی ہے, اپنے کیریئر پر سرچ کرنی ہے. آپ سب دعا کریے گا کہ اللہ مجھ سمیت ہر اسٹوڈنٹ کے لیے آسانیاں پیدا کریں جنہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات کرنی ہے. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جلد ملیں گے ہم سب ایک اچھے سے ایپیسوڈ کے ساتھ. اچھا, ایک اور بات, اس پوسٹ کے نیچے جس نے جو کامنٹ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے, اچھا ہو یا برا. جو بھی کامنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں, جو بات آپ کے دل میں ہے, آپ کہنا چاہتے ہیں, وہ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں, اور میں اس کا جواب ضرور دوں گی. ہر ایک کامنٹ کا دوں گی, چاہے وہ ایک ہرٹ ہی کیوں نہ ہو, میں اس کا بھی رپلائی ضرور کروں گی. جلد ملیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.